السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی بھی نیک عمل کو وسیلہ بنانے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ دعا میں نیک کام کا وسیلہ پیش کرنا مستحب ہے۔ اس طرح دعا کی قبولیت کے امکان بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، اس لیے کہ بس یہ نیک عمل جو ہم نے کیا ہے وہ قبولیت کے لیے ایک سبب ہے، جیسا کہ غار والوں کے مشہور واقعے میں یہ چیز بیان ہوئی ہے۔ اسی لیے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نیک اعمال کا وسیلہ دے کر اللہ تعالی سے دعا کرنا اور گڑ گڑانا، جیسا کہ غار میں پناہ لینے والے 3 لوگوں نے اپنے اپنے نیک کام کا وسیلہ پیش کیا تھا، یہ تمام چیزیں متفقہ طور پر جائز ہیں، بلکہ یہ طریقہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل بھی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اسی کی جانب وسیلہ تلاش کرو۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 35۔ ایسے ہم نیک عمل کو وسیلہ بنائیں تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ پہلے تو ہم جو عمل وسیلہ بنانا چاہتے ہیں وہ اچھا سا عمل ہو۔ عمل اچھا کب ہوتا ہے؟ اخلصہ و اصوبہ، خالص ہو، صرف اللہ کے لیے کیا جائے، ریاکاری کا شائبہ نہ ہو اور سنت کے مطابق ہو، مسنون عمل ہو۔ ایسا اچھا سا عمل کر لینے کے بعد ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے باری تعالیٰ، اے میرے اللہ، یہ جو عمل میں نے کیا ہے، اگر تو جانتا ہے کہ یہ عمل میں نے خالص تیری خوشنودی کے لیے کیا ہے تو میں اس نیک کام کو وسیلہ بناتا ہوں، مجھے فلاں فلاں چیز عطا فرما دے۔ آپ اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں، تو ہمارا یہ عمل جس کو ہم وسیلہ بنا رہے ہیں جتنا نیک ہوگا، جتنا مسنون ہوگا، سنت کے مطابق ہوگا، ہمارا یہ وسیلہ بھی اتنا ہی کارگر ہوگا۔ اللہ تعالی ہماری اس دعا کو قبول کریں گے۔ دنیا کی آخرت کی جو بھی چیز آپ مانگیں گے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عطا کریں گے۔ شرط یہ ہے کہ عمل بالکل خالص ہو، سنت کے مطابق ہو۔ اور اسی طرح ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیں کہ ایک نیکی کو کئی مرادوں کو پورا کرنے کے لیے بطور وسیلہ پیش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک نیکی کو کئی مرادوں کو پورا کرنے کے لیے بار بار بطور وسیلہ پیش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، کیونکہ یہ شرعی طور پر جائز ہے۔ اور اسی طرح ایک اور بات کو جو میں آپ کے سامنے رکھ دوں، جب کسی بھی نیک عمل کے ذریعے سے، عمل صالح کے ذریعے سے وسیلہ بنانے سے کیا آخرت میں اس عمل کا اجر کم ہو جائے گا؟ تو ایسی بات نہیں ہے۔ دعا میں نیک اعمال کا وسیلہ دینے سے آخرت میں اس کے اجر میں کمی نہیں آتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نیک اعمال کو دنیاوی اور اخروی سعادت مندی کے لیے بنایا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو بھی تقوی الہی اپنائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے معاملات آسان بنا دے گا۔ سورۃ الطلاق آیت نمبر 4۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔